سورج گرہن کے بارے میں آج کل سننے میں آ رہا ہے، آج خاص طور پہ کہ سورج گرہن ہوگا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 80% سورج گرہن ہوگا۔ تو سورج گرہن میں کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، ہمارے لیے کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ کیونکہ ہم دائرہ اسلام کی باؤنڈری میں ہیں۔ ہم نے لے کے موبائل نہیں پہنچ جانا سیلفیاں لینے، ہم نے لے کے موبائل نہیں پہنچ جانا ویڈیوز بنانے، ہم نے لے کے موبائل بد دنیا کو جمع کر کے فنکشنز کر کے سورج گرہن کو نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آخری نبی نے اس موقع پر کیا عمل کیا تھا، کیونکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا مجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دن کیا عمل کیا تھا جس دن ان کی زندگی میں سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد نرینہ دی، بیٹا دیا، تو ان کے بیٹے کے انتقال والے دن ہی سورج گرہن ہوا۔ تو اتفاقاً ہو گیا، تو عرب کا یہ دستور بن گیا کہ کہنے لگے کہ کسی کی موت کے اوپر سورج گرہن ہوتا ہے۔ محمد کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا، یعنی موت پر اور خوشی پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان کی روشنی کو کبھی مدھم کر کے کبھی تیز کر کے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے محتاج یا غلام نہیں ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں۔ جب اللہ چاہے، جب اللہ ان میں سے نور کھینچنا چاہے نور کو کھینچ سکتا ہے، روشنی ختم کرنا چاہے روشنی ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ اس موقع کے اوپر یہ چیزیں نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کیا، عمل کیا کیا؟ ایک تو تردید کی ان باتوں کی جو وہ کفار کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وجہ سے اس طرح ہو گئی، تو اب ہمیں بھی تردید کرنی ہے جو آج کل باتیں پھیل جاتی ہیں کہ حاملہ عورت چھری نہ پکڑے، حاملہ عورت کچھ کاٹے نہیں، حاملہ عورت چھت پہ نہ جائے، حاملہ عورت گلی میں نہ نکلے، حاملہ عورت یہ نہ کھائے، بچے کی ٹانگ ٹیڑھی کٹ جائے گی، ہاتھ ہو جائے گا۔ یہ سب کے سب ہم نے خود بنائے ہوئے توہمات ہیں، وہم ہیں ہمارے، اور اس کا دین شریعت کے ساتھ، قرآن سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی ہے۔ کیونکہ بڑے بزرگ جو ہیں پہلے زمانے کے، وہ انڈیا سے آئے تھے، تو وہ انڈیا کی ہی ساری رسمیں اور انہی کے سارے یہ جتنے بھی پھال پھول ہیں لے کر آگے چلتے رہے، تو اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے، تیز ہوا کے لیے بھی۔ کیوں دوڑ لگاتے تھے؟ اب آج کی نئی نسل کہتی ہے یار یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، پھر کیوں آپ لوگ ایسے کرتے؟ بے شک یہ نیچرل پروسیس ہے، لیکن مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر حالات سے ہٹ کر تھوڑی سی بھی بات نظر آئے تو ہمیں گھبرانا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ وہ عام بغیرتوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ کیا ہے یار اگر سورج گرہن بھی ہو گیا ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی میں تغیر ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پہ گھبرانا چاہیے کہ قیامت تو نہیں آ رہی۔ ہمیں قیامت سے نہیں کہ قیامت تو نہیں آ رہی، اس لیے کہ میری ابھی کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے اللہ کو منایا نہیں ہے، کہیں اللہ کی ناراضگی میں ہی موت نہ آ جائے۔ تو مسلمان کو تھوڑا سا گھبرانا چاہیے، اور حاملہ عورتوں کا باہر نہ نکلنا، یہ ہونا وہ ہونا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے عمل، تو آپ نماز کی طرف جائیں کہ یا اللہ میری نسلوں کی، میرے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمانا، کہ قیامت کا کوئی عمل ایسا نظر آئے بھی تو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔
اسی لیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات کو حفظ کر لیں. جس کو وہ آخری 10 اور پہلی 10 یاد ہو جاتی ہیں، حفظ ہو جاتی ہیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ہمارے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج گرہن میں کرنا کیا ہے. ہماری اولادوں کو نہیں پتا. ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ نماز کی طرف جاتے، 2 رکعت صلاۃ یہ پڑھیں. سورج گرہن کی 2 رکعت ہوتی ہے، صلاۃ پڑھیں وہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا، ہمیں اپنے عذاب سے بچانا. کہ دن میں اللہ رات کا سما بنا کر دکھا رہا ہے کہ میں پوری دنیا کو 1 سیکنڈ کے اندر اندھیروں میں ڈبو سکتا ہوں. تو اے 6 فٹ کے انسان، کیا میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا جو تو میرے آگے اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے؟ جو تو میرے آگے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. اب دیکھ لیں نئی نسل کیا کرے گی. ساری کی ساری موبائلوں سے فوکس کر کر کے لگا کر اسٹیٹس پہ لگا دے گی. وہ بنانے والا کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اندھیرے کر کے تمہیں اجالوں کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت پہ آ جاؤ، توبہ پہ آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ. وقت کم رہ گیا ہے. کبھی ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ ریڈ ہیفر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ اپنا ٹیمپل کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری قیامت کے قریب جانے کی نشانیاں ہیں. ہمیں یہ نہیں سرچ کرنا قیامت میں کتنا ٹائم رہ گیا، ہمیں یہ سرچ کرنا ہے ہم کتنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے کتنی تیاری کر لی، ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو ہم اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں. جیسے مریض جانے سے پہلے، سی وی جانے سے پہلے کچھ سامان رکھ لیتے ہیں نا کہ راستے میں مشکل نہ ہو. ایسے ہی آخرت کا سفر طے کرنے سے پہلے تھوڑا سا سامان تیار کر لیں کہ مشکل نہ ہو، ورنہ مشکل ہوگی. اور وہ مشکل بھی ایسی کہ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی سبب ہی نہیں ہوگا. سورج گرہن کے بارے میں آج کل سننے میں آ رہا ہے، آج خاص طور پہ کہ سورج گرہن ہوگا. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 80% سورج گرہن ہوگا. تو سورج گرہن میں کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، ہمارے لیے کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ کیونکہ ہم دائرہ اسلام کی باؤنڈری میں ہیں. ہم نے لے کے موبائل نہیں پہنچ جانا سیلفیاں لینے، ہم نے لے کے موبائل نہیں پہنچ جانا ویڈیوز بنانے، ہم نے لے کے موبائل بد دنیا کو جمع کر کر کے فنکشنز کر کر کے سورج گرہن کو نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آخری نبی نے اس موقع پر کیا عمل کیا تھا. کیونکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا مجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دن کیا عمل کیا تھا جس دن ان کی زندگی میں سورج گرہن ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد نرینہ دی، بیٹا دیا. تو ان کے بیٹے کے انتقال والے دن ہی سورج گرہن ہوا. تو اتفاقاً ہو گیا. تو عرب کا یہ دستور بن گیا کہ کہنے لگے کہ کسی کی موت کے اوپر سورج گرہن ہوتا ہے. محمد کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا، یعنی موت پر اور خوشی پر سورج گرہن ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. ان کی روشنی کو کبھی مدھم کر کے، کبھی تیز کر کے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے محتاج یا غلام نہیں ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں. جب اللہ چاہے، جب اللہ ان میں سے نور کھینچنا چاہے نور کو کھینچ سکتا ہے، روشنی ختم کرنا چاہے روشنی ختم کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ اس موقع کے اوپر یہ چیزیں نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا، عمل کیا کیا؟ ایک تو تردید کی
ان باتوں کی جو وہ کفار کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وجہ سے اس طرح ہو گئی، تو اب ہمیں بھی تردید کرنی ہے۔ جو آج کل باتیں پھیل جاتی ہیں کہ حاملہ عورت چھری نہ پکڑے، حاملہ عورت کچھ کاٹے نہیں، حاملہ عورت چھت پہ نہ جائے، حاملہ عورت گلی میں نہ نکلے، حاملہ عورت یہ نہ کھائے، بچے کی ٹانگ ٹیڑھی کٹ جائے گی، ہاتھ ہو جائے گا، یہ سب کے سب ہم نے خود بنائے ہوئے توہمات ہیں، وہم ہیں ہمارے، اور اس کا دین شریعت کے ساتھ، قرآن سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی ہے، کیونکہ بڑے بزرگ جو ہیں پہلے زمانے کے، وہ انڈیا سے آئے تھے، تو وہ انڈیا کی ہی ساری رسمیں اور انہی کے سارے یہ جتنے بھی پھال پھول ہیں لے کر آگے چلتے رہے، تو اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے، تیز ہوا کے لیے بھی۔ کیوں دوڑ لگاتے تھے؟ اب آج کی نئی نسل کہتی ہے یار یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، پھر کیوں آپ لوگ ایسے کرتے؟ بے شک یہ نیچرل پروسیس ہے، لیکن مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر حالات سے ہٹ کر تھوڑی سی بھی بات نظر آئے تو ہمیں گھبرانا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، وہ عام بغیرتوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ کیا ہے یار اگر سورج گرہن بھی ہو گیا، ہے بہت کچھ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی میں تغیر ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پہ گھبرانا چاہیے کہ قیامت تو نہیں آ رہی۔ ہمیں قیامت سے نہیں کہ قیامت تو نہیں آ رہی، اس لیے کہ میری ابھی کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے اللہ کو منایا نہیں ہے، کہیں اللہ کی ناراضگی میں ہی موت نہ آ جائے ہیں۔ تو مسلمان کو تھوڑا سا گھبرانا چاہیے، اور حاملہ عورتوں کا باہر نہ نکلنا، یہ ہونا وہ ہونا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے عمل، تو آپ نماز کی طرف جائیں کہ یا اللہ میری نسلوں کی، میرے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمانا، کہ قیامت کا کوئی عمل ایسا نظر آئے بھی تو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اسی لیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات کو حفظ کر لیں، جس کو وہ آخری 10 اور پہلی 10 یاد ہو جاتی ہیں، حفظ ہو جاتی ہیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج گرہن میں کرنا کیا ہے، ہماری اولادوں کو نہیں پتہ، ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ نماز کی طرف جاتے، 2 رکعت یہ پڑھیں، سورج گرہن کی 2 رکعت ہوتی ہیں، صلات پڑھیں وہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا، ہمیں اپنے عذاب سے بچانا، کہ دن میں اللہ رات کا سما بنا کر دکھا رہا ہے کہ میں پوری دنیا کو 1 سیکنڈ کے اندر اندھیروں میں ڈبو سکتا ہوں، تو اے 6 فٹ کے انسان، کیا میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا جو تو میرے آگے اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے؟ جو تو میرے آگے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اب دیکھ لیں نئی نسل کیا کرے گی، ساری کی ساری موبائلوں سے فوکس کر کر کے لگا کر اسٹیٹس پہ لگا دے گی۔ وہ بنانے والا کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اندھیرے کر کے تمہیں اجالوں کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، کہ ہدایت پہ آ جاؤ، توبہ پہ آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ، وقت کم رہ گیا ہے۔ کبھی ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ ریڈ ہیفر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ اپنا ٹیمپل کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری قیامت کے قریب جانے کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سرچ کرنا قیامت میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، ہمیں یہ سرچ کرنا ہے ہم کتنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے کتنی تیاری کر لی، ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو ہم اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے مری جانے سے پہلے، سی ویو جانے سے پہلے کچھ سامان رکھ لیتے ہیں نا کہ راستے میں مشکل نہ ہو، ایسے ہی آخرت کا سفر طے کرنے سے پہلے تھوڑا سا سامان تیار کر لیں کہ مشکل نہ ہو، ورنہ مشکل ہوگی، اور وہ مشکل بھی ایسی کہ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی سبب ہی نہیں ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں آج کل سننے میں آ رہا ہے، آج خاص طور پہ کہ سورج گرہن ہوگا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 80% سورج گرہن ہوگا۔ تو سورج گرہن میں کرنے کے اعمال کیا ہیں؟
ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، ہمارے لیے کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ کیونکہ ہم دائرہ اسلام کی باؤنڈری میں ہیں۔ ہم نے لے کے موبائل نہیں پہنچ جانا سیلفیاں لینے، ہم نے لے کے موبائل نہیں پہنچ جانا ویڈیوز بنانے، ہم نے لے کے موبائل بد دنیا کو جمع کر کے فنکشنز کر کے سورج گرہن کو نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آخری نبی نے اس موقع پر کیا عمل کیا تھا، کیونکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا مجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دن کیا عمل کیا تھا جس دن ان کی زندگی میں سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد نرینہ دی، بیٹا دیا، تو ان کے بیٹے کے انتقال والے دن ہی سورج گرہن ہوا، تو اتفاقاً ہو گیا۔ تو عرب کا یہ دستور بن گیا کہ کہنے لگے کہ کسی کی موت کے اوپر سورج گرہن ہوتا ہے، محمد کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا، یعنی موت پر اور خوشی پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان کی روشنی کو کبھی مدھم کر کے کبھی تیز کر کے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے محتاج یا غلام نہیں ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں۔ جب اللہ چاہے، جب اللہ ان میں سے نور کھینچنا چاہے نور کو کھینچ سکتا ہے، روشنی ختم کرنا چاہے روشنی ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ اس موقع کے اوپر یہ چیزیں نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کیا، عمل کیا کیا؟ ایک تو تردید کی ان باتوں کی جو وہ کفار کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وجہ سے اس طرح ہو گئی، تو اب ہمیں بھی تردید کرنی ہے۔ جو آج کل باتیں پھیل جاتی ہیں کہ حاملہ عورت چھری نہ پکڑے، حاملہ عورت کچھ کاٹے نہیں، حاملہ عورت چھت پہ نہ جائے، حاملہ عورت گلی میں نہ نکلے، حاملہ عورت یہ نہ کھائے، بچے کی ٹانگ ٹیڑھی کٹ جائے گی، ہاتھ ہو جائے گا، یہ سب کے سب ہم نے خود بنائے ہوئے توہمات ہیں، وہم ہیں ہمارے، اور اس کا دین شریعت کے ساتھ، قرآن سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی ہے۔ کیونکہ بڑے بزرگ جو ہیں پہلے زمانے کے، وہ انڈیا سے آئے تھے، تو وہ انڈیا کی ہی ساری رسمیں اور انہی کے سارے یہ جتنے بھی پھال پھول ہیں لے کر آگے چلتے رہے، تو اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے، تیز ہوا کے لیے بھی۔ کیوں دوڑ لگاتے تھے؟ اب آج کی نئی نسل کہتی ہے یار یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، پھر کیوں آپ لوگ ایسے کرتے؟ بے شک یہ نیچرل پروسیس ہے، لیکن مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر حالات سے ہٹ کر تھوڑی سی بھی بات نظر آئے تو ہمیں گھبرانا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، وہ عام بغیرتوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ کیا ہے یار اگر سورج گرہن بھی ہو گیا ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی میں تغیر ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پہ گھبرانا چاہیے کہ قیامت تو نہیں آ رہی۔ ہمیں قیامت سے نہیں کہ قیامت تو نہیں آ رہی، اس لیے کہ میری ابھی کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے اللہ کو منایا نہیں ہے، کہیں اللہ کی ناراضگی میں ہی موت نہ آ جائے۔ تو مسلمان کو تھوڑا سا گھبرانا چاہیے، اور حاملہ عورتوں کا باہر نہ نکلنا، یہ ہونا وہ ہونا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے عمل، تو آپ نماز کی طرف جائیں کہ یا اللہ میری نسلوں کی، میرے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمانا، کہ قیامت کا کوئی عمل ایسا نظر آئے بھی تو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اسی لیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات کو حفظ کر لیں، جس کو وہ آخری 10 اور پہلی 10 یاد ہو جاتی ہیں، حفظ ہو جاتی ہیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
ہمارے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج گرہن میں کرنا کیا ہے، ہماری اولادوں کو نہیں پتہ. ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ نماز کی طرف جاتے، 2 رکعت صلاۃ یہ پڑھیں، سورج گرہن کی 2 رکعت ہوتی ہے، صلاۃ پڑھیں وہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا، ہمیں اپنے عذاب سے بچانا. کہ دن میں اللہ رات کا سما بنا کر دکھا رہا ہے کہ میں پوری دنیا کو 1 سیکنڈ کے اندر اندھیروں میں ڈبو سکتا ہوں. تو اے 6 فٹ کے انسان، کیا میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا جو تو میرے آگے اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے؟ جو تو میرے آگے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. اب دیکھ لے نئی نسل کیا کرے گی، ساری کی ساری موبائلوں سے فوکس کر کر کے لگا کر اسٹیٹس پہ لگا دے گی. وہ بنانے والا کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اندھیرے کر کے تمہیں اجالوں کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت پہ آ جاؤ، توبہ پہ آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ. وقت کم رہ گیا ہے. کبھی ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ ریڈ ہیفر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ اپنا ٹیمپل کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری قیامت کے قریب جانے کی نشانیاں ہیں. ہمیں یہ نہیں سرچ کرنا قیامت میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، ہمیں یہ سرچ کرنا ہے ہم کتنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے کتنی تیاری کر لی، ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو ہم اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں. جیسے مری جانے سے پہلے، سی ویو جانے سے پہلے کچھ سامان رکھ لیتے ہیں نا کہ راستے میں مشکل نہ ہو. ایسے ہی آخرت کا سفر طے کرنے سے پہلے تھوڑا سا سامان تیار کر لیں کہ مشکل نہ ہو، ورنہ مشکل ہوگی، اور وہ مشکل بھی ایسی کہ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی سبب ہی نہیں ہوگا.